بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں نے اپنے زیورات جیولری باکس میں رکھے، اتنے میں میرے شوہر کمرے میں آ گئے اور بستر پر دراز ہو گئے۔ کہنے لگے، ماشاء اللہ، تمہاری امی نے تمہیں زیورات تو بہت دیے ہیں۔ میں نے زیورات اٹھایا اور لاکر میں رکھتے ہوئے بولی، تو کیوں نہ دیں، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میرا ایک ہی بھائی ہے، وہ انگلینڈ میں جاب کرتا ہے، بھائی کے پیسوں پر میرا بھی تو حق ہے۔ میرے شوہر نے کہا، ہاں بالکل، بھائی کے پیسوں پر بہن کا حق نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میں نے کہا، آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ وہ بولے، نہیں، میں کھانا کھا آیا ہوں۔ میرا ایک بہت پرانا دوست آج میری دکان پر اچانک آ گیا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر رہا تھا، بس پھر اس کے ساتھ ہی خوب گپ شپ کی، کھانا کھایا، پرانی یادیں تازہ کیں، بہت مزہ آیا۔ میں نے کہا، اچھا، میں نے تو اب تک کھانا نہیں کھایا۔ میرے شوہر بولے، تو جاؤ کھا لو، میں نے کون سا تمہیں منع کیا ہے؟ یہ کہہ کر میرے شوہر بستر پر آنکھیں موندے لیٹ گئے۔ میں خاموشی سے کچن کی طرف چل پڑی اور کچن میں رکھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ میرے شوہر کا نام یاسر ہے۔ یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرے شوہر باہر سے کھانا کھا کر آئے ہوں، اکثر ہی ایسا ہوتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ان کا جنرل اسٹور تھا، لیکن دکان کرائے پر تھی۔ یاسر کی پوری کوشش تھی کہ دکان خرید لیں، لیکن سرمایہ کم تھا۔ دکان خریدنا کون سا آسان ہے؟ میرے شوہر اس کے لیے ان دنوں بہت محنت کر رہے تھے، شاید اسی لیے زیادہ مصروف بھی رہتے تھے۔ بس یہی سوچ کر میں ان سے بحث نہیں کرتی تھی، مگر ایک بات تو طے ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دوریاں بہت جلدی بنتی ہیں اگر وہ ایک دوسرے کو وقت نہ دیں۔ میری شادی کو بھی 2 سال ہی ہوئے تھے، اس لیے ابھی ہم اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھے۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ اللہ ہمیں جلد اولاد دے دے تاکہ ہماری فیملی مکمل ہو جائے اور میری تنہائی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کھانا ختم کیا، برتن دھو کر رکھے، واپس کمرے میں آئی اور سو گئی۔ چند دن بعد جب شام کے وقت میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے امی کی طرف لے چلیں۔ ان کا موڈ اچھا تھا، کہنے لگے، تو چلو لے چلتا ہوں، میں بھی کام کر کر کے بور ہو گیا ہوں۔ شوہر کا اچھا موڈ دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ ہم نے تیاری کی اور امی کی طرف چلے گئے۔ امی کو میں نے کئی بار کہا تھا کہ میرے پاس آ کر رہیں۔ میرے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ امی اکیلی رہتی تھیں، بھائی بھی انگلینڈ میں سیٹ ہو چکے تھے اور انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جلد ہی امی کو اپنے ساتھ انگلینڈ لے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے جب تک امی اکیلی تھیں مجھے ان کی فکر رہتی تھی، مگر امی کے مطابق ماں کا اپنی بیٹی کے گھر رہنا اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا میرے بہت بار کہنے کے باوجود امی راضی نہ ہوئیں۔ راستے میں میرے شوہر نے آئس کریم کا ڈبہ بھی لے لیا۔ ہم گھر پہنچے اور امی نے دروازہ کھولا۔ وہ ہمیں اچانک دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ میں امی سے گلے ملی اور ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے۔ یاسر نے امی کو آئس کریم کا ڈبہ پکڑاتے ہوئے کہا، آنٹی، آپ تو ہمارے گھر آتی نہیں ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ہی آپ سے ملنے آ جائیں اور آپ کے ساتھ مل کر آئس کریم کھائیں۔ امی نے کہا، بہت شکریہ بیٹا، اچھا کیا تم لوگ آ گئے، میں بھی تم لوگوں کو ہی یاد کر رہی تھی۔ تم لوگ بیٹھو، میں آئس کریم کپ میں ڈال کر لاتی ہوں۔ میں نے کہا، امی آپ بیٹھیں، میں لے کر آتی ہوں۔ میں نے امی کے ہاتھ سے آئس کریم کا ڈبہ لیا اور کچن کی طرف چل پڑی۔ امی نے کہا، بیٹا تم لوگ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ میرے شوہر بولے، نہیں آنٹی، کھانا ہم کھا کر آئے ہیں۔ میرے شوہر اور امی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ویسے میرے شوہر خوش اخلاق تھے اور ان کے پاس کوئی بھی بیٹھ جائے تو وہ اسے بور نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے تب ہوتا جب میرے شوہر امی کے پاس بیٹھتے اور خوب ہنسی مذاق اور ہلا گلا کرتے۔ ہم نے آئس کریم کھائی اور کافی دیر گپ شپ کرتے رہے۔ رات کے 12 بج گئے، پھر ہم نے امی سے گھر جانے کی اجازت مانگی اور گھر آ گئے۔ اس کے بعد میرے شوہر اکثر ہی امی کی طرف جانے لگے، کبھی اکیلے اور کبھی مجھے بھی ساتھ لے کر جاتے۔ ایک دن ہم امی کی طرف گئے ہوئے تھے اور گرمی بھی دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر صبح مجھے امی کی طرف چھوڑ کر دکان پر چلے گئے تھے۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ گرمیوں کی دوپہر بھی بہت خاموش اور طویل ہوتی ہے۔ میں بستر پر لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی۔ میں کافی دیر سوتی رہی۔ کہیں شام کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ مجھے تو بہت ہی سستی ہو رہی تھی۔ بڑی ہمت کے بعد میں اٹھی۔ میرا شکنجی پینے کے لیے دل کر رہا تھا۔ میں کچن کی طرف گئی تو کچن سے مجھے شوہر کی آواز آئی، سوچ لیں، بہت وقت ہے آپ کے پاس۔ اتنے میں کچن میں پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر جو بالکل امی کے پاس کھڑے تھے پیچھے ہٹ گئے اور امی بھی تھوڑی پریشان نظر آ رہی تھیں۔
अम्मी ने मुझे देखा तो हकलाते हुए बोली, अरे बेटा तुम उठ गई? मैंने कहा, जी अम्मी मैं उठ गई हूँ। आप इतनी जल्दी घर आ गए? मेरे शौहर जो खुद तजब्जुब की हालत में खड़े थे कहने लगे, हाँ बस काम था नहीं तो सोचा आज जल्दी घर चला जाऊं। वैसे भी तुम्हें तो पता है कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने लोगों की कुव्वत खरीद ही कम कर दी है। लोगों के पास पैसा हो तो कुछ खरीदें। दुकान पर 3 चीजें लेने के लिए आते हैं और एक चीज लेकर जाते हैं, वो भी बहस कर करके। ये कहकर मेरे शौहर ने कहकहा लगाया, मेरा तो मशवरा है कि हमारी प्यारी अम्मी घर में ही दुकान बना ले, मसरूफियत भी बन जाएगी और कारोबार का कारोबार। अम्मी भी शिकंजी बनाने में ही मसरूफ थीं। अम्मी ने ट्रे में शिकंजी से भरा जग और 3 गिलास रखे और बोली, चलो ड्राइंग रूम में आ जाओ और वहां बैठकर बातें बनाओ। ये सुनकर मेरे शौहर एक बार फिर कहका लगाकर हंस पड़े और बोले, अच्छा अम्मी आपने ये खूब कहा कि मैं बातें बना रहा हूँ। हम सब सोफों पर बैठे। अम्मी ने गिलास में शिकंजी डाली और हमें दी। मैंने कहा, अम्मी सच पूछें तो मैं किचन में शिकंजी बनाने के लिए आई थी। अम्मी ने कहा, मुझे मालूम है कि मेरी बेटी को इस वक्त शिकंजी पीने की आदत है। मेरे शौहर ने कहा, वैसे तहमीना मेरे पास एक आइडिया है कि अम्मी को तो हम कई बार कह चुके हैं कि हमारे साथ रहें, लेकिन अम्मी हैं कि राजी ही नहीं हो रही, तो क्यों ना हम मम्मी के पास आ जाएं। तुम बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं कुछ कह ही न सकी। अम्मी भी खामोश थी। हमारी खामोशी को देखते हुए मेरे शौहर भी खामोश रहे। हम 3 दिन के लिए अम्मी की तरफ गए थे। मैं भी घर में अकेली होती थी और दिन बड़े हो जाने की वजह से वक्त ही नहीं गुजरता था। अगले दिन हम रात के खाने से फारिग हुए। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि अचानक अम्मी की तबीयत खराब होने लगी। देखते ही देखते अम्मी की तबीयत इतनी खराब हुई कि वो बेहोश हो गई। मैं किचन में चाय बना रही थी। मेरे शौहर चिल्लाए, अम्मी अम्मी, तहमीना जल्दी आओ, अम्मी बेहोश हो गई हैं। मैंने चाय उसी तरह छोड़ी और किचन से भागती आई। मेरे शौहर ने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। अम्मी सोफे पर बेहोश पड़ी थीं और मैं अम्मी को होश में लाने की कोशिश करने लगी। मैंने अम्मी के मुंह पर पानी के छींटे मारे, मगर अम्मी होश में आ ही नहीं रही थीं। 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई और हम अम्मी को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने अम्मी को अस्पताल में दाखिल कर लिया और बताया कि बीपी बहुत ज्यादा लो होने की वजह से वो बेहोश हुई हैं। डॉक्टर ने ये भी बताया कि वो शदीद स्ट्रेस में हैं और ये भी एक वजह बनी है। डॉक्टर ने दवाएं लिखी और पर्ची मुझे देते हुए कहा, इन्हें ड्रिप लगा दी है, फिक्र ना करें, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर चला गया। नर्स ने कहा, जैसे इंजेक्शन आ जाए मुझे बुलवा लेना, मैं आकर लगा दूंगी। मैंने कहा, जी बेहतर। नर्स चली गई। मैं अम्मी के पास ही बेड पर बैठ गई। अम्मी अभी तक होश में नहीं आई थीं। बीपी लो होने की समझ तो आती थी, मगर स्ट्रेस की वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब मैं पिछली बार अम्मी की तरफ आई थी, वो तब से ही परेशान परेशान नजर आ रही थीं, और पिछले 2 दिन से जब से मैं घर आई थी, अम्मी ज्यादा ही परेशान नजर आ रही थीं। कोई तो बात थी जो अम्मी मुझसे छुपा रही थीं। मेरे शौहर कमरे में आ गए और बोले, तहमीना मैं इंजेक्शन ले आया हूँ। मैंने कहा, अच्छा नर्स को बुला लाएं। 2 घंटे बाद अम्मी को होश आया। अम्मी की तबीयत बेहतर लग रही थी। डॉक्टर के मुताबिक हमने रात अस्पताल में गुजारी और अगली सुबह डॉक्टर साहब ने अम्मी को डिस्चार्ज कर दिया। हम अम्मी को लेकर घर आ गए। डॉक्टर ने कहा था कि चंद दिन अम्मी को मुकम्मल आराम की जरूरत है। मैंने घर से अपना जरूरी सामान मंगवा लिया और अम्मी के मुकम्मल सेहतयाब होने तक उनके पास ही रुक गई। मेरे शौहर की वही रूटीन थी, सुबह काम पर चले जाते और शाम को घर वापस आ जाते। 3 दिन बाद अम्मी की तबीयत कुछ बेहतर हुई। दोपहर का वक्त था। मैंने सूप तैयार किया और अम्मी के लिए कमरे में ले गई। वो अपने बेड पर बैठी किताब पढ़ने में मसरूफ थीं। मुझे देखते ही उन्होंने किताब साइड टेबल पर रखी और बोली, बेटा अभी मुझे कुछ खास भूख नहीं थी। मैंने बेड पर ही ट्रे रखा और बेड पर बैठते हुए बोली, अम्मी आपका बीपी इतना लो हुआ कि आप बेहोश हो गई। आप खाना तो ठीक से खाती नहीं हैं, इसीलिए तो कमजोरी हो गई है। अम्मी ने कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो मैं पेट भरकर ही खाती हूँ। मैंने कहा, अम्मी आपको पता है डॉक्टर ने एक और बात भी बताई है, और वो ये कि आप शदीद स्ट्रेस में हैं। ये सुनते ही अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर्स का क्या है, वो तो अपनी दवाइयाँ बेचने और फीस इकट्ठी करने के लिए मरीज को कई बीमारियां लगा देते हैं। मैंने कहा, अम्मी आप मेरी माँ हैं,
میں بھی کئی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ آپ پریشان پریشان نظر آتی ہیں، اور میرے شوہر وہ اتنی باتیں مجھ سے نہیں کرتے جتنی آپ سے کرتے ہیں۔ آخر آپ کے اور ان کے بیچ ایسی کیا باتیں ہوتی ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی؟ میں نے کئی بار پوچھنا چاہا، لیکن امی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میری پیاری بیٹی، تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو، پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امی مجھے تسلیاں دیتی رہیں، لیکن امی کی کوئی بھی تسلی مجھے مطمئن نہ کر سکی۔ میں شام کا کھانا تیار کر کے فارغ ہوئی تو میرے شوہر آ گئے، لیکن آج ان کا مزاج بھی بدلا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی نے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ میں کمرے میں آئی۔ میرے شوہر بیڈ پر آنکھیں مودے لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، کھانا تیار ہے، میں اور امی آپ کا انتظار کر رہے تھے، چلیں اٹھیں، کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر غصے سے اٹھ بیٹھے اور چلاتے ہوئے بولے، نہیں کھانا مجھے کھانا، میری جان چھوڑ دو، میری پرواہ کسے ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر دوبارہ بستر پر لیٹ گئے۔ میری تو پھر ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں انہیں اٹھاتی اور کھانے کے لیے کہتی۔ میں نے امی کو کھانا دیا۔ امی نے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میرے شوہر مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، یا یہ کہنا چاہیے کہ وہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن انہیں اس طرح غصے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں گئی اور صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ آخر کوئی تو بات تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ امی پریشان، ادھر میرے شوہر پریشان۔ نہ امی مجھے کچھ بتا رہی تھیں اور نہ ہی میرے شوہر مجھے کچھ بتا رہے تھے۔ کتنی دیر میں یہی سوچتی رہی اور صوفے پر لیٹے لیٹے سو گئی۔ صبح میرے شوہر میرے اٹھنے سے پہلے ہی چلے گئے۔ میری آنکھ کھلی اور میں جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر گئی۔ امی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھیں۔ میں نے کہا، امی یاسر چلے گئے، مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ امی نے کہا، لگتا ہے یاسر کسی وجہ سے پریشان ہے۔ میں نے ناشتے کے لیے پوچھا تھا مگر وہ ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا۔ شام کے وقت میرے شوہر گھر آئے۔ چہرے سے وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اور امی ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ اسی اثنا میں باہر والے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ امی نے کہا، تم رکو، میں دیکھتی ہوں۔ میں بھی امی کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو 4 آدمی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ امی نے کہا، کون ہو تم لوگ اور اندر کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ ایک بولا، کہاں ہے تمہارا فراڈیا داماد؟ امی نے کہا، کیا کیا ہے میرے داماد نے؟ لیکن وہ اندر گھسے چلے آئے۔ امی اور میں ان کے پیچھے بھاگے۔ امی نے کہا، تم لوگ اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ رک جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ایک آدمی نے کہا، او خالہ جی، جلدی بلاؤ پولیس کو، ابھی تو ہم آئے ہیں، پولیس آئی تو تمہارا داماد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ اتنے میں میرے شوہر کمرے سے باہر نکل آئے۔ بس پھر کیا تھا، 3 آدمیوں نے میرے شوہر کو پکڑ لیا اور پہلے والا کہنے لگا، تم تو کمرے میں گھسے ہوئے تھے، پولیس کا نام سن کر باہر نکل آئے۔ میرے شوہر نے کہا، مجھے معاف کر دو عزیز بھائی، میں بس غلط لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ شاباش ہے، ایسا بہکاوے میں آئے کہ میری دکان کے جعلی پیپر بنوا کر تم میری دکان ہی ہتھیانے کے چکر میں تھے۔ تم نے سمجھا کہ میں لاوارث ہوں، میرا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تم لوگ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، مارو اسے، اتنا مارو کہ یہ اپنی ٹانگوں پر دوبارہ کھڑا نہ ہو سکے۔ ان لوگوں نے میرے شوہر کو مارنا شروع کر دیا۔ میں اور امی انہیں منع کرتے رہے مگر وہ نہ مانے۔ آخر امی نے کہا، دیکھو بیٹا، میرے داماد کو چھوڑ دو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں دیتی ہوں تمہیں۔ عزیز نامی شخص نے اپنے ساتھیوں کو میرے شوہر کو مارنے سے روکا اور بولا، کیسا داماد ہے خالہ جی، جو مارکیٹ میں بیٹھ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساس کو بہت پریشر دے رکھا ہے کہ وہ مجھے دکان خریدنے کے پیسے دے، مگر وہ نہیں دے رہی۔ ایسا ہوتا ہے داماد؟ امی اور میرے شوہر نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور میں ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ امی کی ٹینشن کی اصل وجہ کیا تھی۔ امی نے کہا، بیٹا، میں تمہیں اس دکان کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر ہو سکے تو وہ دکان ہمیں بیچ دو۔ امی کی بات سن کر وہ شخص امی کو ہکا بکا دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میری دکان کی کیا قیمت ہے؟ امی نے کہا، ہاں بیٹا، مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے۔ میں خاموش اس لیے تھی کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ تم کاغذی کارروائی کرو، میں خود تمہیں سارے پیسے ادا کر دوں گی۔ عزیز نامی شخص بولا، یہ بات ہے تو ٹھیک،
لیکن میں صرف آپ کی زبان پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ امی نے کہا، چاہو تو میں تمہیں چیک کاٹ کے دے سکتی ہوں۔ جیسے ہی تم کاغذات میرے حوالے کرو گے تم بینک سے پیسے نکلوا سکتے ہو۔ عزیز نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سارے پیپرز تیار کروا لوں پھر میں آپ سے ملنے آؤں گا، کیونکہ اس شخص پر مجھے بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ امی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت چلا گیا۔ بات کھل چکی تھی۔ آج مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے پہلی بار گھر میں بہت لڑائی جھگڑا کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ امی نے مجھے سمجھایا، میرے شوہر نے مجھے منایا اور مجھ سے معافی بھی مانگی۔ امی سے بھی معافی مانگی، لیکن میرا ذہن اتنے بڑے دھوکے کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار میرے شوہر چلے گئے۔ چند دن بعد اچانک میری طبیعت خراب ہوئی۔ امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں اور ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر امی بہت خوش تھیں۔ خوش تو میں بھی تھی، لیکن میرا دل یاسر کے ساتھ رہنے سے انکاری تھا۔ امی مجھے لے کر گھر آ گئیں، لیکن شام کے وقت میرے شوہر مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ امی نے کہا کہ انہوں نے ہی میری حالت کے بارے میں یاسر کو بتایا ہے۔ میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوا۔ میرے شوہر راہ راست پر آ گئے۔ انہوں نے امی سے معافی مانگی۔ انہوں نے دکان لینے سے بھی انکار کر دیا، لیکن امی نے کہا کہ وہ یہ دکان اپنے نواسے کو تحفے میں دینا چاہتی ہیں۔ 9 ماہ بعد اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا۔ بیٹی کی پیدائش پر میرے شوہر بہت خوش تھے۔ اس دن کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے شوہر کے رزق اور کاروبار میں بہت برکت ہوئی۔ انہوں نے دکان کے سارے پیسے امی کو واپس کیے اور بولے، امی، اب آپ اپنی نواسی کو جو بھی تحفہ دینا چاہیں وہ ہمیں قبول ہوگا۔